بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو آسان تشخیص بیان کرنے لگے ہیں، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کے میسج تھے کہ جی تشخیص کے متعلقہ کوئی آسان سا طریقہ بیان کریں۔ تو ناظرین، اس کو میں نے اچھی طرح پڑھا اور پڑھ کر جو ہے آپ کو ایک یہ ویڈیو بیان کرنے لگا ہوں، ایک اس ویڈیو کے اندر طریقہ بیان کرنے لگا ہوں، اور ایک طریقہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو سب سے پہلی چیز تشخیص کے متعلق، جس کو تشخیص میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، سمجھنے کے اندر جو ہے وہ سمجھتا ہے یار بھی تشخیص کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ پہلے اعضائے رئیسہ، پھر اعضائے رئیسہ کی جو ہے نبضیں، پھر نبضوں کو جو ہے علامتوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس کی بجائے جو ہے کوئی ایک ہی پوائنٹ پر جو ہے ہم محنت کر لیں تو اس سے بھی جو ہے انسان کو بہت ساری تشخیص کا علم آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پوری جو ہے ذہانت، اپنی پوری تگ و دو، غور و فکر اور تدبر صرف جگر کی بیماری پر لگا دیں کہ جگر جو بیمار ہوتا ہے وہ کس کس صورت میں ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح اس کا علاج جو ہے وہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے بہت جلد جو ہے تجربہ کار بن جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز کہ جگر کے اندر تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا جگر کے اندر تحریک ہوتی ہے، یا جگر کے اندر تحلیل ہوتی ہے، یا جگر کے اندر تسکین ہوتی ہے۔ اب جو ہے کتابوں کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو یہ لکھی ہے کہ جب بھی کسی اعضائے رئیسہ کے اندر غیر طبی تحریک پیدا ہو جائے تو جس جگہ پر تحریک ہوتی ہے وہاں پر ہی بیماری ہوتی ہے۔ اب جو ہے علاج کے لیے جس جگہ پر تسکین ہوتی ہے اس کو تحریک دینی ہوتی ہے، تحرک دینا ہوتا ہے، تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے صرف ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے رہنا ہے آسان تشخیص یاد کرنے کے لیے کہ جگر میں تحریک ہے یا تحلیل ہے یا تسکین ہے، کوئی بھی صورت ہے، تو ہم نے جگر کو ہی دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر جگر میں تحریک ہے، اس کا آپ نے جو ہے ایک تو پیشاب کے ذریعے جو اس کی رنگت ہے اس کو دیکھ کر آپ نے تشخیص کر لینی ہے کہ اس کے اندر کون سا مزاج جو ہے بڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب جگر میں تحریک ہوگی تو پیشاب کی رنگت جو ہے وہ زرد ہوگی، تو جس وقت پیشاب کی رنگت زرد ہوگی تو آپ نبض بھی دیکھیں گے تو نبض بھی آپ کو اوپر چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی، نہ گہرائی میں نظر آئے گی، بلکہ درمیان میں چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس وقت آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جگر میں تحریک کی وجہ سے پرابلم ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جگر میں تو میں نے تشخیص کر کے اپنا جو ہے تشخیص والا معاملہ حل کر لیا کہ اس جگہ پر تحریک ہے۔ اب علاج کرنا ہے تو ظاہر ہے اعصاب میں سکون ہے، دماغ میں سکون ہے،
اس کو تحریک دینے سے جتنی بھی علامات پیدا ہوئی ہیں جسم کے اندر بیماری کی صورت میں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی جب آپ دماغ کو تحریک دیں گے۔ اگر جگر کے اندر پرابلم ہے، آپ نبض دیکھتے ہیں تو نبض آپ کو نظر تو آتی ہے لیکن گہرائی میں نظر آتی ہے، اور ایک انگلی کے اوپر چلتی ہوئی نظر آتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 انگلیوں تک جو ہے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب آپ ایسے جو ہے مریض کا پیشاب چیک کریں گے تو آپ کو پیشاب اس کا سفید نظر آئے گا۔ اب جو ہے آپ نے اپنا ذہن جگر پر ہی رکھنا ہے، آپ نے جو ہے لمبے چکر کو نہیں پڑھنا کہ اب تحریک کس میں ہے، تحلیل کس میں ہے، کیونکہ بھول جائیں گے آپ۔ آپ اپنا دھیان جگر پر ہی رکھیں کہ جگر جو ہے وہ سست ہو گیا ہے۔ اب سست کس وجہ سے ہوا ہے؟ ظاہر ہے نبض جب گہرائی میں چلی گئی ہے، پیشاب کی رنگت سفید ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جگر سست ہو گیا ہے، جو جگر کی حرارت تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور جگر حرارت پیدا بھی پوری نہیں کر رہا۔ تو جگر میں پرابلم ہے کہ یہ حرارت نہیں پیدا کر رہا۔ تو جب جگر جو ہے سست ہو جائے اور نبض گہرائی میں ہو، پیشاب کی رنگت سفید ہو، تو پھر آپ نے دل کو طاقت دینے والی اور ساتھ ساتھ حرارت پیدا کرنے والی چیزیں وہ استعمال کرنی ہے۔ اس سے جگر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو سست ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جس جگہ پر سکونت ہے، دل میں سکون ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی تحرک میں آ جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ چیزیں یاد نہیں کر سکتے تو آپ صرف جگر کو فوکس کر کے کہ پہلے جگر تحرک کی وجہ سے، تحریک کی وجہ سے، کہ غیر طبی تحریک اس میں پیدا ہو گئی تھی، اس وجہ سے بیمار تھا، اب سستی کی وجہ سے سست ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دماغ میں تحریک ہے، رطوبت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حرارت کا اخراج بھی زیادہ ہے، جگر سست ہو گیا ہے۔ تو اب آپ دل کو طاقت دینے والی اور ساتھ ساتھ حرارت پیدا کرنے والی چیزیں آپ دیں، اس سے آپ کا جگر جو سست ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو جسم بھی سارا کے سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جگر بالکل ہی کام چھوڑ گیا ہے، سکون کر رہا ہے وہ، اب اس کی علامت کیا ہوگی، تشخیص کیا ہوگی؟ اس میں آپ کو نبض اوپر ہی چلتی ہوئی نظر آئے گی اور پیشاب آپ کا سرخ ہوگا۔ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر آپ سمجھیں بھی جگر جو ہے وہ سکون میں ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے اپنا فوکس جگر پر رکھنا ہے۔ اگر تو لمبی چوڑی انسان باتیں یاد رکھ سکتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی یاد رکھیں اور کریں، اصل طریقہ بھی وہی ہے۔ لیکن یہ طریقہ میں آپ کو اس آدمی کے لیے بیان کر رہا ہوں جو لمبا چوڑا طریقہ حالانکہ ہے وہ بھی اتنا لمبا نہیں، 3 چیزوں کے گرد جو ہے ساری کی ساری بیماریاں گھومتی ہیں، لیکن پھر بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں، آسان طریقہ جو ہے ہونا چاہیے، اس کو بھی شارٹ کٹ کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے میں یہ ایک تشخیص کا طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنا فوکس، اپنا تدبر، غور و فکر کسی ایک چیز پر کر لیں، جگر پر کر لیں، دل پر کر لیں، دماغ پر کر لیں، کسی جگہ پہ کر لیں، اور جو آپ نے پیشاب کی رنگت دیکھنی ہے یا نبض دیکھنی ہے، اس کو جس جگہ پر آپ نے اپنا فوکس کیا ہے، جگر پر یا دل پر، آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑتے چلے جائیں۔
کہ یہ نبض جو ہے اس عضو کے تحریک کی علامت ہے، یہ نبض اس کی سستی کی علامت ہے، یہ اس کی سکون کی علامت ہے، اس کے ساتھ ہی جوڑتے جائیں جس پر آپ نے اپنا پورا فوکس کر دیا ہے، اپنا تدبر غور و فکر اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جو بھی علامات آپ کے سامنے آئے تو آپ جو ہے جگر پر فوکس کیا ہے، جو علامتیں جگر کی تحریک کی وجہ سے آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کو جو ہے جگر کے ساتھ جوڑ ہی دیا ہے آپ نے۔ لیکن جب دماغ میں تحریک کی وجہ سے جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کو آپ جگر کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں کہ جگر میں جب سستی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح جب دل میں تحریک ہو تو اس وقت جگر میں سکون ہوتا ہے، تو اس وقت جتنی بھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جگر کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں کہ جب جگر سکون میں ہے تو اس وقت یہ ساری علامتیں ظاہر ہوں۔ تو جب جگر سکون میں ہو تو اس کو آپ نے تحریک دینی ہے، تو جو ساری علامتیں ہیں وہ غائب ہو جائیں گی۔ جب جگر سستی میں ہو تو دل کو تحریک دے دیں، پھر وہ علامتیں ساری غائب ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا جو میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا تھا۔ اگر تو آپ کو یہ سمجھ آئی ہے اور واقعہ ہی ہم نے اس کو شارٹ کٹ جو ہے بنانے میں اپنی کوشش اور سمجھانے میں جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے مطابق کوشش کی ہے اور آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو اس ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔